Billy Graham, Morris Cerullo. Give these people, who are you? I don't even know you. Why should I waste my time? You want to debate? Yet you can debate. Come to Bombay, take an appointment. My student will debate with you. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब जहाँ भी है ईमान और सेहत की सलामती के साथ है, खुश है। अल्लाह पाक आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक का एक वीडियो है जो कि बहुत ही स्पेशल वीडियो। आए दिन हम लोग देखते रहते हैं कि डॉक्टर जाकिर नाइक को ऐसा बहुत से लोग हैं जो चैलेंज करते हैं, कुछ ऐसा मुश्किल भरा सवाल करते हैं और सोचते हैं कि अब इस सवाल का जवाब डॉक्टर जाकिर नाइक नहीं दे पाएंगे। इस उम्मीद से कुछ पेचीदा सवाल करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक से। तो आज भी एक क्रिश्चियन एक इंसान है जो कि डॉक्टर जाकिर नाइक को ऐसा ही मुश्किल भरा सवाल किया है और उस सवाल का डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब क्या दिया है वो देखना है आप लोगों को, और देखने के लिए आखिर तक मेरे साथ बने रहना है। तो चलिए बिना टाइम को ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, दीन दुनिया चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को चैलेंज करने वालों की इस दुनिया में कमी नहीं। वो पसंद करते हैं कि कोई उनसे आकर सवाल करे। उसकी मिसाल हम आपको राहुल नामी शख्स से अपनी पहली वीडियोस में भी दे चुके हैं कि वो माइक पर आकर बहुत ही मुश्किल सवाल करता था और फिर डॉक्टर साहब के जवाब के दौरान अपनी राय का भी आजादी से इजहार करता था। उसको बोलने का पूरा मौका मिलता था और जवाब ऐसा तसल्ली बख्श और तफसीली होता था कि उसका नतीजा ये निकला कि वो कुछ ही अरसे बाद हिंदू से मुसलमान बन गया। उसके अंदर सच को जानने की तड़प थी। यही वजह है कि डॉक्टर साहब ने कभी उसको सवालात करने या बहस करने से नहीं रोका। मगर वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सवाल नहीं बल्कि बाकायदा बहस करने के लिए आते हैं। उनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं होता कि दूसरों का वक्त जाया कर रहे हैं या अपनी कम इल्मी का मातम खुद ही भरे मजमे में कर रहे हैं। ऐसा ही एक शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के पास आया और उसने अपनी जेब से पर्चा निकाला और बोलना शुरू कर दिया। उसने कहा कि आपने बड़ी दलीलें दी हैं कि जीसस खुदा के बेटे नहीं है। मेरे पास इस सफे पर 25 हवाला जात लिखे हैं जिसमें जीसस ने कहा कि वो खुदा के बेटे हैं। वक्त मुझे इजाजत नहीं देता कि मैं 25 के 25 हवाले आपको पढ़कर सुनाऊं, मगर मैं चाहता हूं कि आपसे सबके सामने एक मुबाहसा करूं। 1-2 दिन नहीं, पूरे 7 दिन तक आप मेरे साथ बहस कर सकते हैं। मैं आपको साबित कर दूंगा कि जीसस सन ऑफ गॉड हैं। I got here 25 points to your arson. Who can say that Christ claimed himself to be the Son of God? I have here 25 instances, but I don't have no time. I need a public debate with you if you are ready to agree. Not just one day, yes, 7-day public debate with you. I can contradict every statement of yours, what you said about Christianity, and maintain my stand. डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस शख्स का लहजा सुना तो वो भी शशतर रह गए, मगर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए माइक पर आए और कहा, मैं आपके सवाल के जवाब दूंगा कि जीसस सन ऑफ गॉड या खुदा के बेटे नहीं है। बाकी जो 25 पॉइंट आपने लिखे हैं उनका जवाब मेरे तलबा भी आपको दे सकते हैं। दुनिया में बहुत से लोग हैं जो मेरे साथ बहस करना चाहते हैं, मगर मेरे साथ बहस करने का एक तरीकाकार है। मैं वो तरीका भी बताऊंगा, मगर पहले आपके सवाल का जवाब दे देता हूं। अगर आपने मेरे दलाइल सही सुने होते तो मैंने कहा था कि बाइबल में कोई एक भी ऐसी आयत नहीं है जिसमें किसी किस्म का शक न हो और इसमें जीसस ने कहा हो कि मैं खुदा हूं या कहा हो मेरी इबादत करो। ऐसी शक से पाक कोई भी आयत बाइबल के किसी वर्जन में नहीं है। अगर आप ये चीज मुझे दिखा दें तो मैं इस्लाम कबूल करने को तैयार हूं। जो आपने हवाला दिया वो इन उसूलों पर पूरा नहीं उतरता जिसका मैंने आपसे कहा है। जो आपने हवाला दिया इसमें पीटर कह रहा है कि जीसस खुदा के बेटे हैं। बाइबल में सन ऑफ गॉड तो हर किसी को कहा गया है जो खुदा की तालीमात की पैरवी करता है। इब्राहिम, मूसा समेत हर वो बंदा सन ऑफ गॉड है जो खुदा की तालीमात को मानता है और इन पर अमल करता है। तो सन ऑफ गॉड का मतलब गुज़श्ता दौर में वो था जो खुदाई अहकामात मानता था। अगर आप खुदा की मानते हैं तो बाइबल के मुताबिक आप भी सन ऑफ गॉड हैं। ईसाई मिशनरी कहते हैं कि जीसस को आम बेटे नहीं थे बल्कि वो सगे बेटे थे और गॉस्पेल ऑफ जॉन की इस आयत का हवाला देते हैं जिसमें कहा गया कि खुदा दुनिया से इतना प्यार करता है उसने अपने सगे बेटे को दुनिया में भेज दिया। ये किंग जेम्स वर्जन की बाइबल में लिखा था जिसको बाद में 50 आला पाए के ईसाई स्कॉलर्स ने बदल दिया। उन्होंने कहा कि ये लफ्ज असल बाइबल में है ही नहीं, ये बाद में इसमें शामिल किया गया और उन्होंने इस लफ्ज को बाइबल से निकाल फेंका।
یہ مسلمانوں نے نہیں بلکہ عیسائی اسکالرز نے کیا ہے. The begotten son is, begotten means sired by God. Begotten means it's a lower function of animal sex. It's an insult to Almighty God. So that's the reason in the Revised Standard Version, revised by 32 scholars of the highest eminence, backed by 50 different corporate and Christian denominations, they said that this word begotten in Gospel of John chapter 3 verse number 16 was an interpolation, was a concoction, was a fabrication, and they threw it out of the Bible. ناظرین اس موقع پر جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ ساری بات بتا رہے تھے تو وہ شخص اپنی پرچی دیکھنا شروع ہو گیا، جس پر ڈاکٹر صاحب نے اسے ٹوکا. اس نے کہا کہ میں چیک کر رہا ہوں، آپ درست کہہ رہے ہیں یا نہیں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ ایک وقت میں 2 کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ پڑھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں. کیا آپ سپر ہیرو ہیں؟ ناظرین یہ دلچسپ گفتگو آپ بھی سنیے. Now this word begotten son, which is there in the Gospel of John chapter 3 verse 16 in the King James Version. Brother, are you listening to me? Yes. Yes. If you can't do 2 things at the same time, then you say, I did not listen. Yes, I listen. So how can you read and listen at the same time? Are you a superhuman being? I just refer to answer to your question. Brother, you listen to me. You can have a debate with my student. You come to Bombay. Yes, I want to debate with you. With me, you're not about debating, brother. Yes. I'll come to it later on. So, ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ آپ کہیں گے کہ جیزس سن آف گاڈ تھے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اس دور میں یہ روحانی شخص کو کہا جاتا تھا. میں تو اس بات سے انکار ہی نہیں کر رہا کہ وہ سن آف گاڈ نہیں تھے، میں تو اس چیز کو مانتا ہوں، مگر آپ کہیں سگا بیٹا تو مجھے اس پر اعتراض ہے. اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے کہا کہ اب میں آپ کو اس خواہش کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں. میرے ساتھ اس قسم کی نشست کے لیے ایک طریقہ کار ہے. میں اس شخص سے بحث کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں جو کم سے کم اکیلے ہی 10,000 لوگوں کو اکٹھا کر سکتا ہے. اگر آپ اپنے لیکچر کے لیے 10,000 لوگوں کو جمع کر لیتے ہیں تو میں آپ سے بحث کے لیے آؤں گا. ایک عیسائی مشنری ہے، اس کا نام بلی گراہم ہے. وہ اکیلا 1 لاکھ سے زیادہ عیسائیوں کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتا ہے. مورس سیلویو ہزاروں لوگ اکٹھا کر سکتا ہے. آپ کون ہیں؟ میں آپ کو جانتا نہیں. یہاں موجود کوئی شخص آپ کو نہیں جانتا. میں کیوں اپنا وقت ضائع کروں؟ You want to debate me? If you want to debate me, there are some criteria. There are some criteria. I wouldn't mind debating anyone who on his own can at least gather 10,000 people. If you can give a public lecture, for a public lecture, if you can gather 10,000 Christians, I will debate you. Anyone in the world, or you give your material to your doctors of divinity. You know Billy Graham? Billy Graham can gather more than 100,000 people. Billy Graham, Morris Cerullo, give these people, who are you? I don't even know you. Why should I waste my time? ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ آپ پھر بھی میرے ساتھ مذاکرہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، میں تیار ہوں. آپ ممبئی آئیں، وقت لیں، میرا طالب علم آپ سے مذاکرہ کرے گا، وہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دے گا. ہمارے پاس کئی طلبہ ہیں جو قطار میں کھڑے ہیں. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ سے مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں. وہ پہلے میرے طلبہ سے بات کریں، پہلے ان سے مذاکرے میں کامیاب ہوں، پھر میرے تک پہنچیں. You want to debate? Yet you can debate. Come to Bombay, take an appointment. My student will debate with you and answer all your 24 points. We have many students in the queue waiting. There are many such people who challenge me. We say for debate with my student. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ اللہ کے فضل سے میں 3 لاکھ لوگ صرف اپنے ایک لیکچر کے لیے اکٹھا کر سکتا ہوں. تو میرے سے مذاکرے کے لیے کم سے کم ایک شخص میں اتنی تو ہمت ہونی چاہیے کہ وہ 10,000 لوگوں کو اکٹھا کر سکے. آپ کی عمر چاہے 69 سال ہے، مگر میرے نوجوان طلبہ بھی آپ سے مذاکرہ کر سکتے ہیں. آپ ممبئی آئیں، ایک ہال بک کریں، اس کے پیسے خود دیں. اگر آپ میں اتنا زیادہ علم ہے تو ہم بھی آپ کے لیے سارے انتظامات کر سکتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو اسی وقت ممبئی آنے اور مذاکرہ کرنے کا اعلان کر سکتے ہیں. تو مجھے بتائیں آپ ممبئی کب آنا چاہیں گے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میں پہلے آڈینس کو اکٹھا کروں گا، پھر آؤں گا. ڈاکٹر صاحب بولے 10,000 کو ساتھ لانے کی ضرورت نہیں، اکیلے آ جائیں، وہیں 10,000 اکٹھے کر لیں، پھر میں آپ سے مذاکرے کے لیے طالب علم کو بھیج دوں گا. 10,000 لوگوں کو اکٹھا کرتے ہوئے آپ کی پوری زندگی لگ جائے گی. مجھے نہیں پتا آپ کتنا عرصہ زندہ رہیں گے. اس شخص نے بات کاٹی اور کہا کہ میں آپ سے بحث کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے یہاں آیا ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک بولے نہیں بھائی، آپ یہاں بحث نہیں کر سکتے. آپ نے سوال کر لیا، میں نے جواب دے دیا. اب اور سوال کرنا ہے تو آپ کو قطار میں واپس لگنا ہوگا. دوبارہ اپنی باری آنے پر مائک پر آئیں اور اگلا سوال کریں. ناظرین یہ شخص اس دن تو چلا گیا، مگر اگلے ہی دن پھر آیا اور اس مرتبہ
اس کے ہاتھ میں کوئی پرچی نہیں تھی۔ اس شخص نے پھر پہلے دن والا سوال کیا اور پہلے دن سننے والے سارے دلائل اس نے اپنے دوسرے کان سے نکال دیے اور پھر چند آیات یاد کر کے آیا اور بحث شروع کر دی۔ جیزس سن آف گاڈ ہیں اور اس مرتبہ اپنے تئیں وہ کچھ تیاری کر کے آیا تھا، مگر اس کو پتا نہیں تھا کہ ڈاکٹر صاحب اس کی ساری تیاری ایک ہی جھٹکے میں مسمار کر دیں گے۔ اس شخص نے پہلے تو بائبل سے 5 آیات پڑھی اور پھر کہا، کیا آپ کہتے ہیں کہ جیزس نے کبھی نہیں کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں، انہوں نے کبھی نہیں کہا، مگر آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے MBBS کیا ہے، آپ ڈاکٹر بھی ہیں، تو کیا آپ ہر مرتبہ ملنے والے کو بتاتے ہیں کہ میرا نام ڈاکٹر ذاکر نائک MBBS ڈاکٹر ہے؟ اسی طرح سے شائستگی کی خاطر جیزس نے اس چیز کا ذکر نہیں کیا کہ وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ Even though he didn't directly say I am the son of God, it is indirectly said. Suppose I say you are Dr. Zakir Naik and you are MBBS doctor and you tell me, yes brother, you have said it. Is it not amount to saying that yourself saying I am Dr. Zakir Naik MBBS? In the same way, Christ, even though he didn't say I am the son of God, he has approved it. Perhaps out of modesty he didn't say I am the son of God. اس شخص نے ایک اور مثال دینا چاہی تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ بھائی آپ نے ساری باتیں کر لی مگر سوال نہیں کیا۔ کیا آپ ساری آیات اس لیے بتا رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنے لافانی ہونے کا کہا ہے؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے شاید اس شخص کو پہچان لیا تھا تو اسی لیے انہوں نے گزشتہ روز والی اپنی بات کا حوالہ پھر دیا اور کہا کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ مجھے شک سے بالا تر بائبل کی کوئی ایک آیت ایسی بتائیں جس میں جیزس خود کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں، میری عبادت کرو۔ آپ نے ایک بھی ایسا جملہ نہیں بتایا۔ ڈاکٹر صاحب نے بائبل ہاتھ میں پکڑی اور کہا کہ آپ نے حوالے ٹھیک نہیں دیے، شاید آپ اس آیت کا حوالہ دینا چاہتے تھے جس میں کہا گیا کہ خدا کو دنیا سے اتنا پیار ہے کہ اس نے اپنے سگے بیٹے کو دنیا میں بھیج دیا، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ساری زندگی کے لیے جنت میں زندہ رہے گا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ بائبل میں خدا کی تعلیمات ماننے والے ہر انسان کو سن آف گاڈ کہا گیا ہے۔ بک آف رومن میں واضح لکھا ہے کہ جو بھی خدا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں وہ سن آف گاڈ ہیں۔ اگر آپ اور میں خدا کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو بائبل کے مطابق ہم دونوں سن آف گاڈ ہیں۔ Do you know Bible has got sons of God by the tons? If you read the Bible, Adam was the son of God, peace be upon him. Ephraim was the son of God. Israel was the son of God. If you read the Romans chapter number 8, it says, all those who are led by the Spirit of God, they are sons of God. If you're a godly person, you're a son of God. If I'm a godly person, I'm a son of God according to the Bible. ناظرین، بی گاٹن سن کا مطلب ہے کہ وہ بیٹا جو جنا ہوا ہو، یعنی کہ اس کو ازدواجی تعلقات کے ذریعے پیدا کیا گیا ہو۔ تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے اس شخص سے پوچھا، بی گاٹن کا مطلب کیا ہے؟ اس شخص نے بات گھمانے کی کوشش کی اور کہا کہ بی گاٹن کا مطلب وہ نہیں جو آپ کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ کسی انسان کے لیے استعمال ہو تو اس کا مطلب پیدا کیا گیا کسی انسان کے خون اور نطفے سے پیدا ہوا بیٹا ہے، مگر جب یہ جیزس کے لیے استعمال کریں تو اس کا مطلب ہے کہ خدا سے روحانی قربت۔ ڈاکٹر صاحب اس کا غیر منطقی جواب سن کر مسکرا دی اور کہا کہ اگر ایک نوجوان یہاں سے گزر رہا ہے اور میں اس کو کہتا ہوں کہ بیٹے ادھر آؤ تو وہ برا نہیں مانے گا۔ اگر میں کہوں کہ بیگاٹن سن ادھر آؤ تو وہ میرے منہ پر ایک مکہ مارے گا۔ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بیگاٹن کا مطلب ازدواجی تعلقات کے ذریعے پیدا ہوا بیٹا ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے جس کو خدا کے لیے استعمال کرنا توہین ہے، اس لیے آپ بائبل کا نیا ورژن پڑھیں تو اس میں یہ اس لفظ کو مکروہ سمجھ کر عیسائیوں کے لیے اسکالرز نے نکال باہر پھینکا ہے۔ If you read the Revised Standard Version of the Bible, which is the bestseller, revised by 32 Christian scholars of the highest eminence, backed by 50 different Christian denominations, they say this word begotten is an interpolation, is a concoction, is a fabrication. So the word begotten has been thrown out. So if you say son, God has got sons by the tons in the Bible. ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنی بات یہ کہہ کر ختم کی کہ صرف کسی کو بیٹا کہنا یہ ثابت نہیں کرتا کہ وہ اس کا سگا بیٹا ہے۔ کہیں جیزس نے نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا خدا کا بیٹا ہوں یا میری عبادت کرو۔ آپ گھر جا کر اپنی ریسرچ کریں، علم میں اضافہ کریں۔ بائبل میں وہ باتیں سرخ الفاظ میں لکھی ہیں جو جیزس نے خود کہیں، آپ جا کر ان کو پڑھیں، آپ کے علم میں اضافہ ہوگا۔ تو دوستو
ये थी खूबसूरत सा एक वीडियो डॉक्टर जाकिर नाइक का। डॉक्टर जाकिर नाइक को एक क्रिश्चियन इंसान ने बहुत ही पेचीदा सवाल किया था और डॉक्टर जाकिर नाइक उनको बहुत अच्छे से उत्तर भी दिया है, आंसर दिया है। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, वीडियो को शेयर भी कर देना और एक लाइक भी कर देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ज़बरदस्त दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं शौमिया, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।